اللہ تعالیٰ جمیع احباب کی حاضری قبول فرمائے۔ روز جمعہ کو، نماز جمعہ کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ فرمائے۔ 7 ستمبر 1974 پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہرا دن، عشاقان رسول اہل ایمانوں کی فتح اور کامیابی کا دن ہے۔ سات ستمبر 1974 کو پاکستان کے آئین کے مطابق قادیانی، مرزائی، احمدی، لاہوری، یہ 4 مختلف نام ان مرتدین کے نام ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پہ حملہ کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی، جو کہ اس سارے ماحول کا موجد اور مورد اول ہے، علماء کی انتھک محنتوں کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا اور ایک انٹرنیشنل دباؤ بھی تھا۔ یہود نصارہ کی انتھک محنت تھی کہ پاکستان کے آئین میں قادیانی کو غیر مسلم قرار نہ دیا جائے۔ دیکھیے، میں اس کی مثال اس انداز سے دینا چاہوں گا کہ آپ اسٹیشن پہ کھڑے ہیں، ایک جبے کبے میں ملبوس شخص کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پہ تسبیح ہے، بڑا چہرے پہ داڑھی ہے، ماتھے پہ محراب ہے، ایک بہترین دینی بود و باش کا لباس پہن کے کھڑا ہے۔ آپ اس سے اتنا متاثر ہوئے کہ آپ نے اس سے گفتگو کرنا چاہیے، لیکن گفتگو کرتے کرتے اس نے ایک ایسا جملہ بیان کیا کہ آپ کے سارے جذبات، آپ کے سارے احساسات ٹوٹ گئے۔ اس نے یہ کہہ کر آپ کو حیران کر دیا کہ میں بظاہر شکل تو مسلمان والی ہے لیکن میں ہوں قادیانی۔ یہ ایک ایسی صورت ہے کہ قادیانی ایک ایسا ناسور ہے جو کفر کا نام نہیں لیتا۔ ایک ہے نا کہ واضح ہے کوئی شخص کہے کہ میں عیسائی ہوں، یہودی ہوں، میں ہند ہوں، میں سکھ ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، میں مرتد ہوں، میں فلاں چیز ہوں، تو اس سے لڑنا بڑا آسان ہے، لیکن آستین کے سام سے لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ لعین ایسے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، نماز کے بھی قائل ہیں، روزے کے بھی قائل ہیں، سب کچھ کے قائل ہیں، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، بالٹی پانی کی بھری ہونا، اس میں ایک بھی پیشاب کا قطرہ ڈالیں ساری بالٹی ناپاک ہو جائے گی۔ کوئی شخص کہے کہ جی میں تو نماز مانتا ہوں، روزہ مانتا ہوں، حج کو بھی مانتا ہوں، زکوٰۃ کو بھی مانتا ہوں، تو میں مسلمان کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بھی دین میں داخل ہو جاؤ، داخل ہو تو مکمل کم قبول کرو، کچھ کو قبول کرو اور کچھ کو قبول نہ کرو، یہ دین نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات پہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج رکھا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، بلکہ قیامت تک اب سارا پیغام، سارا دین رسول اللہ کی شریعت کا چلے گا۔ میں بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی ایک حدیث، چند احادیث ہیں میرے سامنے، 40 احادیثیں ہیں اس ٹائم، ایک مختصر 40 ختم نبوت سمجھ لیجیے۔ ویسے تو ہزارہ کی تعداد میں احادیث موجود ہے کتب احادیث میں جو حضور کی ختم نبوت کو بیان کر رہے ہیں،
آپ نے ارشاد فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے ایک بہترین خوبصورت گھر بنایا، مکان بنایا، اس کو انتہائی محنت کے ساتھ بنوایا، لیکن اللہ موضع اللبنہ من زاویۃ، لیکن اس نے پورے مکان میں ایک مقام پہ اینٹ نہیں لگائی۔ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له یقولون هلا وضعت هذه اللبنہ، اب دیکھنے والے اس مکان کو تعجب کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے وہ اسی اینٹ والے مقام پہ آ کے رک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کاش کہ یہ بنانے والا اس اینٹ کو بھی لگا دیتا تاکہ یہ مکان مکمل ہو جاتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بس سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کی عمارت کو چلایا تھا اس کی تکمیل نہیں ہوئی تھی جب تک مجھ محمد کی آمد نہیں ہوئی۔ فرمایا ان اللبینۃ و خاتم النبیین، میں ختم نبوت کا تاج بھی لے کے آیا ہوں، اور اس عمارت کی خوبصورتی کو مکمل میں محمد نے کیا۔ بھائی اب اتنا تو انسان کو شعور ہے کہ اگر اس مقام پہ میں اینٹ لگا دوں بغیر کسی وجہ کے تو یہ حسن میں خلل ہے نا۔ مکان مکمل ہے، اور مکان مکمل ہونے کے باوجود بھی کہ بغیر موقع کے، بغیر کسی اصول کے اینٹ لگا دے تو اسے کوئی حسن میں اضافہ نہیں کہے گا، اسے حسن میں خلل کہیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ختم نبوت کے اس نبوت کے مقام کو مکمل میں محمد عربی نے کیا، اب میں نے مکمل کر دیا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ پھر مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اب یہ کافی ساری عظمتیں اس حدیث میں ہیں لیکن میرا جو موضوع ہے میں اس پہ رہنا چاہوں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کو خاص وقت کے لیے، خاص مکان کے لیے، خاص جگہ کے لیے، خاص قوم کے لیے نبی بنا کے بھیجا تھا، لیکن ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھ محمد کو ساری کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ میری رسالت اللہ کی ہر مخلوق کے لیے، میں انسانوں کا رسول ہوں، جنات کا رسول ہوں، میں زمین کا رسول ہوں، آسمانوں کا رسول ہوں، چرند کا رسول ہوں، پرند کا رسول ہوں، شجر کا رسول ہوں، حجر کا رسول ہوں، میں شرق کا رسول ہوں، غرب کا رسول ہوں۔ فرمایا اللہ نے جہاں جہاں تک عالمین پیدا کیے ہیں اللہ نے وہاں تک میری رسالت کو جاری کر دیا۔ ارسلت الی الخلق کافہ، میری رسالت اللہ کی ساری مخلوق کی طرف ہے۔ پھر فرمایا ختم بی النبیون، پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ختم نبوت کا تاج پہنایا۔ ایک شان یہ بھی دی کہ مجھے سارے رسولوں پر فضیلت دی کہ میں ساری مخلوق کا رسول ہوں۔ وہ حدیث مبارک ہے نا، ایک نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص اپنے اونٹ کی شکایت لے کے آیا تھا کہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ مختصراً یہ ہے کہ جس احاطے کے اندر وہ بندھا تھا سرکار نے اس کو دیکھا تو اس کی طرف چل پڑے، تو غلاموں نے عرض کی حضور یہ کاٹتا ہے، دانتوں سے مارتا ہے، کہیں آپ کو نقصان نہ دے، لیکن سرکار چلتے گئے، جیسے اونٹ کی نظر رسول اللہ پہ پڑی اس نے وہاں سے دوڑ لگائی اور بجائے نقصان دینے کے، کوئی ضرر پہنچانے کے، اس نے آ کے اپنے سر کو حضور کے قدموں پہ رکھ دیا، سرکار کے کان میں بڑبڑایا اللہ اکبر۔ تو غلاموں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا شریر جن اور انس کے علاوہ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ میں محمد خدا کا سچا رسول ہوں۔ اس سے پتا چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کی رسالت پاک اللہ کی ساری مخلوق کے لیے۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ختم نبوت کا تاج پہنایا۔ نبی کریم علیہ السلام کا ایک اور فرمان مبارک سماعت کیجیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، اللہ نے رسالت کو، نبوت پہ، مجھ پہ
مکمل کر دیا ہے، اب منقطع ہو گیا ہے رسالت نبوت کا سلسلہ، ختم ہو گیا ہے۔ فرمایا فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، میرے بعد نہ قیامت تک کوئی رسول آ سکتا ہے نہ کوئی نبی آ سکتا ہے۔ نبوت اور رسالت کا تاج اللہ نے مصطفیٰ کے سرنگے پہ رکھ دیا ہے۔ اب جو اتنی ساری احادیث کا انکار کرے اور وہ قادیان کا کانا دجال، ویسے آپ پڑھ کے دیکھیں نا، آپ سمجھیں گے شاید یہ مولانا ویسے کوئی لطف اندوز باتیں کرنے کے عادی ہوتے ہیں، نہیں، یہ کتابیں ہیں ان کی۔ آپ انجام آتم پڑھیں، روحانی خزائن پڑھیں، حقیقت الوحی پڑھیں، خیر یہ تو کتابیں آپ کو مل نہیں سکتی۔ قادیانیوں کی لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں یہ نیٹ پہ مل جاتی ہیں، لیکن ہر بندے کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، ذہن نشین کیجئے گا، یہ نہ کیا کریں۔ آپ میڈیکل سٹور میں جائیں اور آپ کو بخار ہے اور جو دوائی لکھی اٹھا کے آپ استعمال کر لیں تو یقیناً نقصان اٹھائیں گے۔ پہلے طبیعت معالج کو چیک کرائیں، میری کیفیت کیا ہے، مجھے ملیریا ہے، ٹائیفائڈ ہے، مجھے کیا ہے، پھر معالج اپنے تجربے سے، اپنے علم سے آپ کو جو دوائی تجویز کر کے دے اسے استعمال کریں۔ اب آپ سمجھیں لکھی ہوئی چیز ہے تو پڑھ لینی چاہیے، تو اس کا بڑا نقصان بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر کو دیکھا تھا کہ انہوں نے تورات اٹھائی تھی۔ اچھا تورات اللہ کا کلام ہے یا نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، تورات اللہ کا کلام ہے۔ اور رسول اللہ نے حضرت عمر کے ہاتھوں میں تورات دیکھی تو حضور کا چہرہ غصے مبارک سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا عمر قرآن کے ہوتے ہوئے کیا تمہیں تورات کی ضرورت ہے؟ یہ کسے کہا؟ سیدنا فاروق اعظم کو۔ اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم اپنی دماغ کی جنت سوچتے ہیں اور سمجھتے نہیں جی سب کو پڑھنا چاہیے، یہ بھی ایک رواج ہے، سب کو پڑھنا چاہیے، سب کو دیکھنا چاہیے۔ میں نے کہا اپنی دھوتی سنبھالی نہیں جاتی، دوسروں کی سنبھالنے گئے ہیں۔ اپنے عقیدے کا پتہ نہیں ہے، اپنے مزاج کا پتہ نہیں ہے، اپنی کتابوں کا پتہ نہیں ہے، اپنے نظریے کا پتہ نہیں ہے، اور دوسروں کے گئے ہیں پڑھنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم جب پڑھا کرتے تھے نا، ایک کتاب ہمیں آئی تھی عربی میں، اس کا پھر ترجمہ بھی ہو گیا تھا، تو اس پہ لکھا تھا کہ یہ عالم دین کے علاوہ کسی اور کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا اس کتاب کو میں نے پڑھا بعد میں، ایک لمحے کے لیے تو وہ انسان کے دماغ کو گھما کے رکھ دیتی ہے، لیکن کیونکہ ہم نے قابل استادوں سے علم حاصل کیا تو ہم سمجھ گئے۔ اگر قابل استاد نہ ہوتے تو شاید ہم بھی ڈگمگا رہے ہوتے، کوئی نہ کوئی بدگمانیاں ہمیں ذہن میں آ رہی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ بدگمانی سے ہمیں بچائے، برے عقیدے سے بچائے۔ تو نبی رحمت نے ارشاد فرمایا کہ نبوت اور رسالت کو اللہ تعالیٰ نے میری ذات پہ ختم کر دیا، اب میرے بعد کوئی نہ نبی ہوگا نہ رسول ہوگا۔ طبرانی شریف کی ایک روایت سنیے ذرا، بڑی بہترین روایت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان اقدس، ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن جبیر مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شام گیا، اور شام جب گیا تو وہاں کا ایک صاحب مجھے ملا، اس نے مجھے کہا کہ جس رسول نے کیا ہے دعویٰ نبوت کا مکہ میں، کیا ان کی شکل تم پہچانتے ہو؟ تو میں نے کہا پہچانتا ہوں۔ الفاظ سنیے ذرا، فلما كنت بأدنى الشام لقيني رجل من اهل الكتاب فقال هل عندكم رجل تنبأ؟ قلت نعم قال هل تعرف صورته؟ مجھے اس نے کہا کیا ان کا چہرہ تمہیں یاد ہے، صورت یاد ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا چلو پھر میرے ساتھ۔ فادخلنی بیتا فیہ صور، میں گیا تو اس کے گھر میں بہت سارے نبیوں کی تصویریں بنی ہوئی تھی۔ پہلے کے لوگ خیالی تصویریں بناتے تھے، حضور کا زمانہ تھا، لیکن اب تو منع ہے، تصویر کی اجازت نہیں ہے، ضرورت نہیں اجازت ہے، شوقیہ نہیں ہے، شوقیہ سمجھ لیجیے۔ تین چیزوں کا حکم کیا گیا کہ اگر گھر میں ہو تو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، تصویر، کتا اور بے غسلہ شخص، جن پہ غسل فرض ہو جائے اور عادی ہوتے ہیں کہ 4 5 10 گھنٹے 2 4 دن تک نہاتے نہیں، ناپاکی میں رہتے ہیں، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس صورت میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ تصویر کا بھی حکم یہ ہے کہ جو شوقیہ تصویر ہم کھینچواتے ہیں، یہ آپ خیالی تصویریں نہیں لگاتے اللہ کے ولیوں کی، پیروں کی، یہ لگانا ناجائز ہے، کسی نہ لگایا کرے۔ ایک تو ان میں سے کسی بھی ولی کی تصویر سچی نہیں ہے علاوہ چند کے،
ساری خیالی تصویریں ہیں. کسی میں انہوں نے کسی بزرگ کی داڑھی چھوٹی کر دی ہے، کہیں پہ بڑی کر دی ہے. شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے بڑے بال کر دیے ہیں جیسے خواتین رکھتی ہیں اتنے بڑے بال، حالانکہ یہ ناجائز ہے. اتنے بال رکھنا کہ عورتوں کی صورت پیدا ہو جائے کہ کاندھے سے نیچے بہہ جائیں، اس صورت میں مرد کو ناجائز ہے. رسول اللہ نے ایسے مردوں پہ بھی لعنت کی ہے جو عورتوں کی شکل بناتے ہیں، اور عورتوں پہ بھی لعنت کی ہے جو مردوں کی شکل بناتی ہیں. یہ دونوں صورتیں منع کی گئی ہیں. تو یہ نہ لگایا کرے. آپ اس لیے لگاتے ہوں گے کہ شاید ان بزرگوں کے صدقے برکت ملے گی، نہیں، اس سے کوئی برکت نہیں ملتی. جس کو رسول اللہ منع کر دیں اس سے کوئی برکت نہیں ملتی. یہ بات غلط ہے. کتا بھی ضرورتاً جائز ہے. آپ کو جانور، فصل، گھر بار کی حفاظت کے لیے رکھنا ہے تو رکھیں. شوقیہ کتا رکھنے سے بندے کی نیکیاں کم ہوتی ہیں. اس کی بھی صورت ہے جائز ناجائز کی. اور بے غسل شخص کی بھی ہے کہ اگر طبیعت میں خرابی ہے، بیمار ہے، تکلیف ہے، البتہ اتنا یہ ہے کہ صبح کی نماز وہ ادا کرے. اس طرح ناپاک رہنا کہ صبح کی نماز کو بھی ضائع کر دینا، یہ ناجائز و حرام ہے. پھر گناہ بڑھتا جاتا ہے، نحوست اس کی بڑھتی جاتی ہے. کہتے جب وہاں گئے نا تو بہت سارے نبیوں کی تصویریں تھی. فَلَمْ أَرَى صُورَةَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کئی نبیوں کی صورتیں دیکھی لیکن مصطفیٰ کا مکھڑا نظر نہ آیا، حضور کا رخ انور نظر نہ آیا. فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ عَلَيْنَا فَقَالَ فِيمَا أَنْتُمْ فَأَخْبَرْنَا. تو ایک شخص آیا، اس نے کہا چلو ایک اور مقام پر تمہیں لے چلتا ہوں. فَذَهَبَ بِنَا إِلَى مَنْزِلِهِ سَاعَةً فَدَا مَا دَخَلْتُ نَظَرْتُ إِلَى صُورَةِ النَّبِيِّ. جب وہاں گئے نا تو میں نے مصطفیٰ کا چہرہ وہاں دیکھا. لیکن وہاں جو جملہ ہے نا ختم نبوت کا، ذرا اسے سنیے. سورۃ النبی فَإِذَا رَجُلٌ آخِذٌ بِعَقْبِ النَّبِيِّ قُلْتُ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الْقَائِمُ عَلَىٰ عَقْبِهِ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ إِلَّا كَانَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ إِلَّا هَذَا فَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي هَذَا خَلِيفَةُ بَعْدَهُ فَإِذَا صِفَةُ أَبِي بَكْرٍ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں ہر نبی کی تصویر کے ایڑی کے قریب ایک اور نبی کی تصویر تھی. موسیٰ کی تھی تو کسی اور نبی کی بھی تھی، ابراہیم کی تھی تو کسی اور نبی کی بھی تھی، عیسیٰ کی تھی تو کسی اور نبی کی بھی تھی، ابراہیم، یعقوب، یوسف کی تھی تو کسی اور نبی کی بھی تھی. لیکن مصطفیٰ کی تصویر کے پیچھے کسی نبی کی تصویر نہیں تھی، بس مخلوق نظر آ رہی تھی. پوچھا گیا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہیں کہا ہر نبی کے بعد نبی آیا ہے اور مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ہاں ایک الفاظ میں حدیث میں ہے آخذن بعقب، کہتے ہیں ایک شخص ہے جس نے حضور کے قدموں کو پکڑا ہوا ہے، حضور کی سنگت میں کھڑا ہے، سرکار کے بالکل پشت مبارک کے قریب کھڑے ہیں، قدموں میں کھڑے ہیں. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ نبی نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، ان کا نام ابو بکر صدیق ہے. یہ سابقہ کتابوں میں بھی یہ بات درج تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے خلیفہ بننا ہے، جناب صدیق اکبر نے بننا ہے. تو یہ واضح نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کی دلیل ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس لیس من شیء یقربکم الی الجنہ یباعدکم من النار. آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں، ہر وہ چیز جو بندے کو جنت میں اٹھا کے لے جائے اور جہنم سے بچائے، میں نے اس کا تمہیں حکم دے دیا، اس کا تمہیں حکم دے دیا. فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو میں نے بیان نہ کی ہو. ہاں جنت میں لے جانے والے عمل بھی بیان کیے، جہنم میں لے جانے والے عمل بھی بیان کیے. اور سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج محمد کے سر پہ سجا دیا. حضرت ابراہیم نبی کریم علیہ السلام کے صاحبزادے کا جب وصال ہوا نا، صحابہ کرام کہنے لگے کہ ہم نے جب دیکھا نا نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام، ایک صحابی کہہ رہے تھے کہ اگر ابراہیم زیادہ عرصہ حیات رہتے تب بھی نبی نہ بنتے. کیوں؟ کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور خدا نے اس لیے بیٹے واپس لے لیے تھے
کہ سابقہ امتوں میں کوئی بندہ اعتراض نہ کرے، سابقہ امتوں کے عقیدے رکھنے والے، کہ دیکھیے ابراہیم نبی تو اسماعیل بھی نبی، یعقوب نبی تو یوسف بھی نبی، یا زکریا نبی تو یحییٰ بھی نبی، یہ ساری نبی تھے جن کی اولادیں بھی نبی بنی۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہمارے نبیوں کی شان زیادہ ہے کہ وہ خود بھی نبی تھے، اولاد بھی نبی؟ اگر حضرت ابراہیم حضور کے صاحبزادے حضرت قاسم کو اللہ لمبی حیاتی عطا کرتا، اور نبی تو انہوں نے بننا نہیں تھا، کیونکہ ختم نبوت کا معاملہ حضور کے سر پہ۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹے سرکار کے واپس لے لیے، لیکن نسل مبارک پھر بھی چلا دی جو سیدہ فاطمہ الزہرا سے چلی ہے۔ تو ختم نبوت ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ آج کل زیادہ آپ دیکھیں نا، ہمارے جو حکمران لوگ ہیں نا، حکمران، ان کو جب بھی غلطی ہوتی ہے ختم نبوت میں ہوتی ہے۔ نہ یہ مہنگائی کرنے میں غلطی کریں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ غلطی سے پیٹرول کی قیمت کم کر دیں، ڈیزل کی قیمت کم کر دیں، چینی کی قیمت کم کر دیں، گھی کی قیمت کم کر دیں۔ یہ کرتے ہیں ٹیسٹ، مسلمانوں کو چیک کرتے ہیں۔ آپ کا جب مرض ختم ہو جائے نا، پھر بھی آپ ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں، یار کوئی ذرات یا جراثیم بچے تو نہیں۔ پاکستان کے حکمرانوں کی حالت یہ ہے کہ ہر 2-4 سال کے بعد ان کا گدھے کی طرح دماغ خراب ہوتا ہے۔ یہ ختم نبوت میں کوئی نہ کوئی حملہ کرتے ہیں، کبھی عبارت بدلنے کی کوشش کریں گے، کبھی ان سے کوئی نہ کوئی کمپرومائز کر لیں گے، پھر ٹیسٹ کریں گے یہ جاگ رہی ہے قوم یا سو گئی ہے۔ لیکن یہ نہیں جانتے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، رسول اللہ کی ناموس پہ حملہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جی ہم بھوک پیاس برداشت کر لیں گے، لیکن حضور کی ناموس پہ حملہ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ مومن کا مزاج ہے۔ اقبال کہتے ہیں نا، یا فاقہ کش مومن جو نہیں ڈرتا ہے موت سے، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، دیکھ کر فکر عرب میں فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم، اب دیکھیے نا، یہ جتنا بھی قادیانی ہے، کبھی نیٹ پہ سنے نا ان کا خلیفہ، جو اس کو خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں، اس مردود کو دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور وہ خلیفہ ہے قادیانیوں کا۔ اور قادیانی کی، مرزا غلام محمد قادیانی کی خود ایک آنکھ نہیں تھی۔ پاکستان کے ٹریفک اصول کے مطابق تو ایک بتی والا ٹرک نہیں چلتا، ایک آنکھ والا نبی کیسے بن سکتا ہے؟ نبی تو خوبصورت ہوتے ہیں، نبی تو محجبی ہوتے ہیں، نبی تو جمیل ہوتے ہیں۔ ایسا بدصورت انسان، ایسا لعین و مردود، آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں نا، دماغ گھوم جاتا ہے۔ اتنی گستاخیاں اس بندے نے اللہ، رسول اللہ کی ذات میں، صحابہ کی ذات میں، میں وہ الفاظ پڑھ نہیں سکتا کیونکہ دل کانپتا ہے جو اس نے گستاخیاں کی ہیں۔ پھر بھی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، نہیں جی فلاں اسکالر کہہ رہا تھا کہ نہیں، قادیانی کوئی حضور کو آخری نبی نہ مانے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ میں نے کہا 10,000 مرتبہ لعنت بھیجو ایسے اسکالر پہ، ایسے تقریر کرنے والے پہ، ایسے مولوی پہ، ایسے پیر پہ، جو رسول اللہ کے ناموس پر بجائے پہرا دینے کے حملہ کر رہا ہے اور جرت دلا رہا ہے کہ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ جاتا۔ میں نے کہا فرق کیوں نہیں پڑتا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہزارہ فرامین مقدس ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مولانا عبد الحق افغانی رحمت اللہ علیہ، آپ کو پتا ہے بھٹو پہ بڑا زور تھا قادیانی کو غیر مسلم قرار دینے کے لیے، کیونکہ بھٹو بڑا ذہین فتین آدمی تھا، ہمیں اس کی سیاست سے تو کوئی شغف نہیں ہے، لیکن ذہین بڑا تھا وہ۔ پھر ان لوگوں نے بھٹو کو جب پرکھ لیا کہ اب یہ علماء اس کو مطمئن کر چکے ہیں، تو انہوں نے پھر اس کی بیوی پہ حملہ کیا، نصرت بھٹو پہ۔ نصرت بھٹو کے نے ورگلایا، قادیانیوں کی خواتین